قسط نمبر 9 آخری قسط ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب خالی گھر بھی اسے کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر روز روز بھائی کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ بس ادھر ادھر رہنے والوں سے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ سوائے بھائی کی بدنصیبی پر رونے کے اور میں کیا کر سکتی تھی۔ نشے نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا تو وہ دماغی توازن بھی کھوتا جا رہا تھا۔ میں جب اس کے بارے میں ایسی خبریں سنتی کہ اس نے نوکری چھوڑ دی ہے، سارا دن ادھر ادھر آوارہ پھرتا ہے، محلے والے ترس کھا کر کھانا دے دیتے ہیں، کبھی سنتی ہوں نالی میں گرا پڑا ہے، لوگوں نے نکال کر محلے کے چوک پر لگے نلکے سے نہلا دیا، تو دل خون کے آنسو روتا اور میں سوچتی اے کاش میں بہن کی بجائے ماجد کا بڑا بھائی ہوتی اور اس کا سایہ بن جاتی، اسے ان برے حالوں سے نکال لیتی۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے کہا، والد صاحب تو ماجد کو سوائے گالیوں اور موت کے بددعاؤں کے کچھ نہیں دے سکتے، تم ہی ترس کھا کر اسے ہسپتال میں داخل کرا دو اور اس کا علاج کراؤ تاکہ وہ نشے کی لعنت سے چھٹکارا پا سکے۔ لیکن میرے خاوند کہتے تھے، اس نے میری خالہ زاد کو طلاق دی ہے، ایک گونگی کی بددعا لی ہے، اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں اس کا علاج کیوں کراؤں؟ جبکہ تمہارے والد صاحب حیات ہیں، وہ خود علاج کرائیں، آخر ان کا بیٹا ہے۔ ایسی باتیں سن کر میں مجبور ہو جاتی، میں کیا کر سکتی تھی؟ میں ایک بے بس عورت جو کسی اور کے تحت ماتحت زندگی بسر کر رہی ہو۔ مجھے بھائی کا غم اندر ہی اندر کھاتا رہا اور اب تو اس بات کو مدت گزر چکی ہے۔ اکثر ماجد کبھی بھولے سے میرے پاس آ جاتا ہے تو میرے بچے سگے ماموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میرا دل کٹ جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب بھائی ہے، لیکن میں تو اس کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکی اور نہ کبھی نکال پاؤں گی۔ حالانکہ اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اس میں رہنا شاید اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اب وہ مختلف مقامات پر بھٹکتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے گونگی بیوی کی بددعا آتی ہے اور میں کہتی ہوں اگر ہماری ماں نہ مرتی یا پھر والد صاحب دوسری شادی نہ کرتے تو ماجد کا یہ حال نہ ہوتا۔ میں تو لڑکی تھی، بے بس تھی، اس لیے جیسی زندگی ملے میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر بچے ہو گئے تو میں ان کی محبت میں گم ہو گئی، لیکن ماجد اپنے حالات سے سمجھوتا نہ کر سکا کیونکہ وہ مرد ہے، مرد مجبوریوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس لیے میں بھائی کو الزام نہیں دیتی، صرف اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا بھائی اصل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ حافظ۔